بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میڈیٹیشن کے لیکچر کا پارٹ 2 کریں گے۔ یہاں ہم بات کریں گے میڈیٹیشن کا پروسیجر، میں آپ کو بتاؤں گا پرابلمس کیا ہوتی ہیں اس میں، اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر اس کے اوپر ہوگا۔ اوکے، سب سے پہلے میڈیٹیشن کا جو جنرل کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص ذہنی کیفیت اچیو کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم کوئی چیز، کسی چیز کا ارادہ کر کر، انٹینڈ کر کر امیجن اینڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو اسی پہ فوکس رکھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ آف میڈیٹیشن ہے، مین میتھڈ اس کا یہ ہے۔ اب اس کا ڈیٹیل پروسیجر کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کون سی پوزیشن، بیٹھنے کی پوزیشن اچھی ہے مراقبے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آلتی مالتی مار کر بیٹھنا، جسے چوکڑی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ یس اٹ ہیلپس، یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اس میں انسان بڑا ریلیکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، ریلیکس باڈی ہوتی ہے اس میں۔ آپ کبھی تھکے ہوئے ہوں، آپ اس پوزیشن میں بیٹھیں تو آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پوزیشنز کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ کوئی بھی پوزیشن، کیسی بھی پوزیشن ہو، جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، جس میں آپ ایزی ہوں، وہ پوزیشن مراقبے کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح لوگ ٹائم کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی کون سا ٹائم مراقبے کے لیے اچھا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جی مڈ نائٹ کا ٹائم اچھا ہوتا ہے، فجر کے بعد کا ٹائم اچھا ہوتا ہے، دن کو زوال کے بعد کا ٹائم اچھا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ہوگی، بلکہ ہے ڈیفینیٹلی، بٹ آپ نے ان چیزوں پر نہیں جانا۔ آپ نے میڈیٹیشن کے لیے وہ ٹائم انتخاب کرنا ہے سب سے پہلے جس ٹائم میں آپ کو سہولت ہے، جس میں آپ فری ہیں، جس میں آپ کے آس پاس شور، نوائز، ڈسٹربنس نہیں ہے، اور جس ٹائم آپ خود ایک بہتر ذہنی کیفیت میں ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا ٹائم آپ نے مراقبے کے لیے چننا ہے جس میں آؤٹر سائلنس بھی ہو اور آپ کے اندر انر سائلنس بھی ہو۔ یہ ٹائم بیسٹ ٹائم ہے میڈیٹیشن کا۔ یہ جس ٹائم آپ کو دستیاب ہو، آپ کے لیے وہ بیسٹ ٹائم ہے میڈیٹیشن کا۔ اس کے علاوہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کون سے ہم نے کھانے ہیں، کون سے ہم نے کھانے نہیں کھانے، کون سے فوڈ، کون سی ڈائٹس میڈیٹیشن کے لیے اچھی ہیں، کون سے نقصان دہ ہیں۔ یہ سب ان چیزوں میں بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ آپ جو دل کرتا ہے آپ کا کھائیں، لیکن جیسے کھانے کا حق ہے، کچھ پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، بالکل فل پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اس کیفیت میں میڈیٹیشن نہیں ہو سکتی۔ کچھ ہلکا، تھوڑا سا ہلکا کھانا کھائیں، یعنی کہ درمیانہ کھانا کھائیں، جتنی بھوک ہے اسے تھوڑا سا کم، جو کہ شرعی طریقہ ہے کہ اتنا کھانا کھائیں، بہت زیادہ پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ نے کھانا کھایا ہے، اس کے فوراً بعد مراقبہ مشکل ہوگا، آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو کسی ایسے ٹائم مراقبہ آپ نے کرنا ہے جب آپ نے امیجیٹلی کھانا کھایا بھی نہیں ہوا، اور کھانے کو اتنی دیر بھی نہیں ہو چکی کہ آپ کو پھر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ جب آپ کمفرٹیبل ہیں، باڈی آپ کی کمفرٹیبل ہے، مائنڈ کمفرٹیبل ہے، تو آپ نے اس ٹائم میڈیٹیشن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو چیزیں حلال ہے وہ کھانی ہے، جو حرام ہے وہ نہیں کھانی۔ اچھا جی، اس کے لیے یہ سب چیزیں بیسک ہوگی۔ اب میڈیٹیشن ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیے، آپ نے پوزیشن چن لی، اپنے لیے وقت چن لیا، آپ نے ٹائم چن لیا اپنے لیے۔ اب آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں۔ بے شک آپ کسی تھوڑی سی ہائی پلیس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی اونچی ٹیک لگا کے بیٹھیں، بالکل سونے والی پوزیشن نہ ہو۔ آلدو لیٹ کے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سٹارٹرز کے لیے، بگنرز کے لیے یہ سجیسٹ نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا اونچا ہو کے ٹیک لگا لیں اور آپ اس پوزیشن میں مراقبہ کر سکتے ہیں۔ ریلیکس ہو جائیں، پہلے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب پہ ایک گائیڈڈ آڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ریلیکس مائنڈ آف اسٹیٹ کیسے اچیو کرنی ہے، جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ اس کو آپ سن سکتے ہیں، وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور وہ الگ پریکٹس کریں۔ اور جب آپ نے اس کے بعد میڈیٹیشن کرنی ہو تو آپ 1-2 منٹ کے اندر اپنا ذہن ریلیکس کر لیں، باڈی ریلیکس کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، ذہن کو خالی کر لیں، خیالات نکال لیں، اپنے ذہن کو ایک لوور فریکوینسی کے اوپر لے آئیں جس پہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہاں سے آگے ہم میڈیٹیشن سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا، کتنی قسم کی میڈیٹیشن ہوتی ہیں، پرپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے میڈیٹیشن میں کیا کرنا ہے، کس چیز کی میڈیٹیشن کرنی ہے، لائٹ کی کرنی ہے، سانس کی کرنی ہے، یا کس چیز کی کرنی ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ اس کے بعد میڈیٹیشن 2 چیزوں سے ہوتی ہے، آپ نے امیجن کرنا ہے اور فیل کرنا ہے۔ اگر آپ صرف امیجن کریں گے تو میڈیٹیشن نہیں ہوگی، یہ فینٹیسی بن جائے گی۔ ساتھ آپ فیل بھی کریں گے تو یہ ہو جائے گی میڈیٹیشن۔ جس چیز کا آپ نے میڈیٹیٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کو آپ نے امیجن کرنا ہے اور فیل کرنا ہے۔
آہستہ آہستہ شروع میں مشکل ہوتا ہے امیجن اینڈ فیل کرنا، لیکن آپ جو روزانہ کرتے رہتے ہیں، ریگولیرٹی آتی رہتی ہے، امیجنیشن بھی امپروو ہوتی ہے، فیلنگ بھی امپروو ہوتی ہے، اور مراقبہ بھی امپروو ہوتا رہتا ہے آپ کا۔ اچھا، اور یہ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کنسنٹریشن خود بنانی ہے۔ کنسنٹریشن بھی آہستہ آہستہ بنتی ہے، یعنی یہ فوکس، ارتکاز، جو آپ امیجن اور فیل کر رہے ہیں اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کو ارتکاز بنانا ہے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، یعنی آگے پیچھے کی خیالات کو نہیں آنے دینا اور اسی پہ فوکس رہنا ہے۔ جتنی دیر آپ مراقبہ کریں اسی چیز کے اوپر آپ نے اپنا سارا ذہن، اپنے ذہن کی ساری ریز اس کے اوپر لگانی ہے، تو یہ ہو جائے گا میڈیٹیشن۔ جو بگنرز ہیں، جو سٹارٹ کرنے والے ہیں، وہ شروع میں شارٹ ٹائم کی میڈیٹیشنز کریں، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ کی میڈیٹیشن کریں، سٹارٹرز کے لیے اتنا کافی ہے۔ 5 منٹس کی میڈیٹیشن کریں، دن میں کئی دفعہ کر لیں۔ آپ لمبی میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کا توجہ ٹوٹے گی، کنسنٹریشن ٹوٹے گی، اور آپ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ ہم سے مراقبہ ہو نہیں رہا۔ سٹارٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ سٹارٹ میں شارٹ میڈیٹیشن کریں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی کنسنٹریشن بنتی جائے اس کو ٹائم بڑھاتے چلے جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے انٹینڈ کرنا، ارادہ کرنا ضروری ہوتا ہے میڈیٹیشن میں، کہ آپ نے ارادہ جس چیز کا کریں گے وہ میڈیٹیٹ ہوگا۔ آپ کی پاور آف انٹینشن ہونی چاہیے، پاور آف امیجنیشن ہونی چاہیے، پاور آف انٹینشن ہونی چاہیے، اور جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنے ریلیکس ہو گئے، آپ نے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔ انٹینٹ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ارادہ کرنا ہے، اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، یعنی کہ ذہن کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھ کے آپ نے نہیں انٹینڈ کرنا، آپ نے ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، اور پھر آپ نے ارادہ کرنا ہے، یعنی کہ لوز مائنڈ کے ساتھ ارادہ کرنا ہے، انٹینڈ کرنا ہے کہ میں یہ امیجن اور یہ فیل کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو پریشرائز نہیں کرنا، فورس نہیں کرنا کہ لازمی یہ چیز کرو، یہ محسوس کرو، یہ دیکھو۔ ذہن ڈھیلا چھوڑیں، انٹینڈ کریں، امیجن فیل کریں، آہستہ آہستہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنے کو زور سے، زبردستی آنکھیں زور سے بند نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں ہلکی بند ہوتی ہیں، کچھ کی زیادہ بند ہوتی ہیں، جیسے ہوتی ہیں ان کو ڈھیلا چھوڑ کے بند کر دیں، ایزی فیل ہوگا۔ ٹینشن نہیں لینی، پریشر نہیں لینا۔ اگر میڈیٹیشن میں آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ محسوس کر رہے ہیں آپ نے اس کو انالائز کرنے نہیں بیٹھ جانا، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، مجھے کیوں نظر آ رہا ہے۔ جسٹ آبزرور، ایک سائلنٹ آبزرور بنے اور گو تھرو دا پروسیس، اس کو جو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، جو جو آپ فیل کر رہے ہیں اسی کے اوپر چلتے جائیں۔ اور اگر آپ بگنرز ہیں تو اگر آپ کو کچھ آپ جو امیجن اور فیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ کو خیالات آ رہے ہیں یا کچھ عکس بن رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اپنی پاور آف انٹینشن سے نلیفائی کرنا ہے، نگیٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، اور واپس اپنی امیجنیشن اور فیلنگ پہ واپس آنا ہے، یعنی کہ ایک بے نیازی کی کیفیت میں رہ کے آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ فورس نہیں کرنا، ذہن کو پریشرائز نہیں کرنا، خود سے کچھ نہیں سوچنا، بالکل بے نیاز ہو کے بیٹھیں اور امیجن اور فیل کریں۔ دس از میڈیٹیشن۔ اسی طرح جتنی دیر آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے یہ پروسیجر فالو کریں، یہ لائنز فالو کریں، اور اس کے بعد واپس آ جائیں، آنکھیں کھولیں آرام سے، آہستہ آہستہ۔ اچھا، اب کچھ ہم ایسی جنرل پرابلمس کا ذکر کریں گے جو میڈیٹیٹ کرنے والوں کو پرابلمس فیس ہوتی ہیں اور ان کو ان کا حل چاہیے، ان کا حل ان کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا پرابلم جو سب لوگوں کو پیش آتا ہے کہ کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے ہماری، کنسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے، خیالات آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کنسنٹریشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کنسنٹریشن کسی میں بھی پیدائشی طور پر، قدرتی طور پر نہیں ہوتی۔ کنسنٹریشن آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلے دن میڈیٹیشن کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو 30 سیکنڈز کے بعد خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے یہ ٹائم بڑھانا ہے۔ انٹینڈ کرنے سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے دن کریں گے تو آپ کو خیالات ہو سکتا ہے 1 منٹ بعد آئیں، اس سے اگلے دن آپ کو 2 منٹ بعد آئیں، اس سے اگلے دن 3 منٹ بعد آئیں۔ یہ ڈیوریشن آہستہ آہستہ ہی بڑھے گی، اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ یہ مسئلہ جلدی حل ہوگا آپ کا۔ ریگولیرٹی میڈیٹیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ریگولر نہیں ہوں گے تو میڈیٹیشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن میں آپ 3 دفعہ کرتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن جلدی بننا شروع ہو جائے گی۔ آپ ایک دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں فرق اتنا ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو سیٹلمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور جلدی آپ کو اس پوزیشن میں کچھ الجھن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ ٹنگلنگ، کچھ خارش محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں کسی جگہ۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے میڈیٹیشن سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو کچھ جسم میں انیزینس چینج ہو رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹانگیں فولڈ کی ہوئی ہیں، کچھ الجھن ہو رہی ہے تو آپ
ٹانگیں سیدھی کر لیں اور اپنی میڈیٹیشن پہ توجہ رکھیں. اگر آپ ساری توجہ اپنی پوزیشن کو ایک جگہ پہ رکھنے اور اس کو اس خارش ہے جو الجھن ہے جو ڈسٹربنس ہے اس کو برداشت کرنے پہ اپنی توجہ لگائی رکھیں گے تو میڈیٹیشن تو نہیں ہوگی نا, وہ ایک برداشت کرنے کی ایکسرسائز بن جائے گی. تو آپ نے ذہن باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے. ایک پوزیشن میں باڈی ڈسٹرب ہوئی ہے ڈیورنگ میڈیٹیشن, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی باڈی موو کر لیں, اٹس اوکے, اور اپنی توجہ اس جگہ پہ رکھیں جو آپ نے کام کرنا ہے. یعنی کہ باڈی کا پوسچر اور باڈی کی ہلکی پھلکی موومنٹ بے معنی ہو گئی. دس از ناٹ یور ٹارگیٹ, یور ٹارگیٹ از یور میڈیٹیشن جس پہ آپ امیجن اینڈ فیل کر رہے ہیں. آئیز کلوز کرنے کی میں نے بات کر لی کہ زور سے کلوز نہیں کرنی, آرام سے کریں, جتنی ہوتی ہے اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی اپنی زندگی میں دنیا میں کسی ذہن میں خیالات سے پری آکوپائڈ ہوتے ہیں. تو جس چیز سے آپ پری آکوپائڈ ہوں گے تو آپ کا میڈیٹیشن انہی خیالات سے ڈسٹرب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنا ہے, اپنے خیالات خالی کرنے ہیں ذہن سے, اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں ایک میڈیٹیشن ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں 5-10 منٹ کے لیے. اس 10 منٹ کے لیے میں اپنی دنیا کی ٹینشن پریشانی سب پیچھے چھوڑ رہا ہوں اور اس کے مجھے کوئی خیال ذہن میں نہیں آئے گا. اور اس طریقے سے یہ کرنے کے بعد آپ میڈیٹیشن کریں. اس کے لیے ہماری ایک یوٹیوب چینل پہ ایک ہماری ایکسرسائز ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن کے نام سے, اس کو کریں, وہ بڑی یوزفل ہے خیالات کو ذہن سے نکالنے کے لیے, ذہن ایزی کرنے کے لیے. اچھا جی, اس کے علاوہ بعض لوگوں کو نوائز ڈسٹریکٹ کرتا ہے. یعنی کہ میڈیٹیشن سٹارٹ کر دیا, اب آپ کو آگے پیچھے کی ڈسٹربنسز, آوازیں آپ لوگوں کو آگے پیچھے کی آ رہی ہیں. اگین یہ بھی آپ کی ایکسرسائز ہے آپ کی کہ نوائز آتا رہے, آپ اپنی توجہ اپنے ٹارگٹ پر رکھیں. یوں سمجھیں کہ یہی آپ کی ایکسرسائز ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے خاص جگہ پہ فوکس کرنا ہے اور باقی دنیا سے آپ نے کٹ کے رہنا ہے. یہی تو اصل میڈیٹیشن ہے. تو نوائز اگر آپ کو میڈیٹیشن کے بعد آنا شروع ہو جائے تو یہ نارمل بات ہے. صرف آپ نے اپنی توجہ اس پہ رکھنی, آپ نے اپنے ذہن کو بتانا ہے کہ میں نے وہ چیز سوچنی ہے اور ان آوازوں کو میں نے نہیں سننا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اپنے موبائل میں آپ اتنے گم ہوتے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے آس پاس کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں سوری میں نے سنا نہیں. وہ بھی تو ایک کیفیت ہوتی ہے نا ارتکاز کی, کہ آپ اتنے انوالو ہیں کہ آپ کو آگے پیچھے کی باتیں پتہ ہی نہیں چلی کیا ہوئی ہیں, کیا واقعہ ہوا ہے. وہ چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے, صرف آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور ارادہ کرنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ایشو آتا ہے میڈیٹیشن میں, چونکہ ذہن کی فریکوینسی لوور ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے. نیند آنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں. جب بھی برین کی فریکوینسی لوور ہوگی نیند آتی ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہم سوتے ہی اس پروسیس سے گزر کے ہیں, نیند آتی ہے تو ہی ہم سوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ برین فریکوینسی تو لوور کرنی ہے لیکن سونا نہیں ہے. یہی میڈیٹیشن ہے. اگر کسی کو میڈیٹیشن سٹارٹ کرتے ہی نیند آ جاتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے کنسنٹریشن والی طریقے کے تحت آہستہ آہستہ زیادہ کرنا ہے. پہلے دن آپ کو 2 منٹ میں نیند آ گئی, اگلے دن آپ کو 4 میں آنی چاہیے, اگلے دن 10 منٹ میں آنی چاہیے. یہ بھی آہستہ آہستہ آپ نے لوز کرنا ہے. اور اگین آپ پوزیشن ایسی رکھیں کہ آپ سو نہ جائیں. آپ لیٹ کے نہ کریں, یا بیٹھ کے کریں یا ٹیک لگا کے کریں. پوزیشن ایسی ہو کہ آپ سو نہ جائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو میڈیٹیشن کرتے ہوئے کچھ باڈی ان کی موو کرتی ہے, ان کو کوئی جھولے سے ملتے ہیں, یا باڈی کسی ایک سائڈ پہ ٹلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دس از اے گڈ سائن. جب آپ کا نفس آپ کی باڈی سے نکل کے پرواز کرتا ہے اور آپ کی اصل میڈیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کی باڈی لائٹ ہوتی ہے, آپ کا ظاہری حواس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے اور باطنی آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے, تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. اٹس نارمل ہے, اس میں پریشان نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسرسائز ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ جان کر بھی نہیں کرنا. آپ صرف توجہ اپنی آگے رکھنی ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے میڈیٹیشن سٹارٹ کی لیکن ہمیں ڈر لگ رہا ہے, کوئی ان کو خوف آ رہا ہے میڈیٹیشن کرنے سے. کچھ پہلے نہیں تھا, میڈیٹیشن سٹارٹ کرنے سے کچھ خوف آیا. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ جس کو ریزالو ہونا چاہیے. میڈیٹیشن اسی لیے ہم نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا, خود سے کرنی بھی نہیں ہے. آپ کو ایک اسپرچول ٹرینر ہونا چاہیے جو میڈیٹیشن جانتا ہو, جو آپ کو سمجھے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, ہاتھ پکڑ کے چلائے گا. ایسی کوئی پرابلم آئے گی تو آپ کا اسپرچول ٹرینر ان پرابلمس کو ریزالو کرے گا اور آپ کی فیئر فری, فوبیا فری میڈیٹیشن آپ کے اندر لے کر آئے گا. تو آپ نے ہمیشہ ایسی کوئی کیفیت ہو تو ہمیشہ آپ نے اپنے اسپرچول ٹرینر سے رابطہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے. اور فائنلی اگین آپ نے ریلیکس رہنا ہے, امیجن کرنا ہے, بے نیاز ہونا ہے, اور یہ آپ کی میڈیٹیشن ہے. یہ ہم نے کچھ جنرل چیزیں, پروسیس ڈسکس کر لیا, پرابلم ڈسکس کر لی. ہم جیسے جیسے اپنے کورس ڈپلوما ان اسپرچولیٹی میں آگے ایڈوانس کریں گے, جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں
ان کو جیسے جیسے کوئی اور پرابلم یا کوئی اور ایشو آئے گا تو وہ مجھے ڈسکس کرتے رہیں گے اور میں ان کو اسی طرح گائیڈ کرتا رہوں گا کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اس ایشو کو کیسے ریزالو کرنا ہے ایٹسیٹرا۔ ایک بیفور کنکلوڈنگ میں تمام سننے والوں کو جو فیس بک پہ ہمارے یہ آڈیو سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ایک میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک ایکسرسائز دیتا ہوں، میڈیٹیشن کا ٹاسک دیتا ہوں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہماری ڈیلی لائف کا ٹاسک ہے۔ ہماری تو لائف اتنی آسان ہے کہ اس میں میڈیٹیشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم 5 منٹ کی نماز پڑھیں، 4 رکعتیں پڑھیں تو ہم اس میں بھی خیالات آتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، اور معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، لیکن وہ تب ہوگی جب ہم اس کو خیالوں سے پاک کریں گے، کنسنٹریشن سے کریں گے اور میڈیٹیشن سے کریں گے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت یا صلاحیت جو بھی ہے نا، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں اسپرچویلٹی میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے یا دیکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ خیال کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ میڈیٹیشن ہے۔ مراقبہ ایک لوور اسٹیٹ ہے اور مشاہدہ ایک ہائر اسٹیٹ ہے۔ ہم مراقبے کے اوپر ہیں، تو نماز تو ہے ہی مراقبہ۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز میں خشوع و خضوع اور میڈیٹیشن اور توجہ لانے کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو نماز کے عربی کے الفاظ کا ترجمہ آنا چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ ایک عربی کا لفظ یا فقرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر مطلب ہونا چاہیے کہ آپ یہ لفظ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جنرلی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کا جو ہمارے ذہن میں تصور یا خیال ہوتا ہے نا، ہم ایک تھرڈ پرسن سنگولر کی لینگویج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان جو رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس تھرڈ پرسن کے بجائے فرسٹ پرسن میں یہ اپنے سوچ میں نماز پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ یہ کہنے کے اوپر ہو کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بڑا مہربان، تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب آپ الحمدللہ شریف شروع کریں، سورہ فاتحہ شروع کریں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں اس طرح ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین اگر پورا پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ نے اس طرح ذہن میں دہرانا ہے یا اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ یہ فرسٹ پرسن سنگولر بن جائے گا۔ آپ نے پوری نماز اسی طرح پڑھنی ہے اور اللہ کو مخاطب کر کے پڑھنی ہے اور خیالات کو نہیں آنے دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرسٹ پرسن سنگولر میں نماز پڑھیں گے تو خیالات آٹومیٹکلی آنا بند ہو جائیں گے۔ سیکنڈلی، آپ نے اس کو خیالات اگر آ بھی جائیں تو آپ نے وہی دن میں جتنی نماز پڑھتے ہیں یا روزانہ پڑھیں اس ٹائم کو آپ نے بڑھانا ہے کہ اب خیالات آپ کو نہیں آ رہے۔ پہلے دن اگر آپ کو پہلی رکعت میں خیال آ رہے ہیں، دوسرے دن آپ کو دوسری رکعت میں آئے، تیسرے دن اور آگے چلیں اور آگے چلیں۔ یہ ایک ایزی اور روزانہ کی میڈیٹیشن ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کا ٹاسک ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور اس سے آپ کی میڈیٹیشن انشاءاللہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی رہے گی، آپ کی کنسنٹریشن پاور بنتی چلی جائے گی۔ اس خاص طریقے سے نماز ادا کرنے کو نماز عشق کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز عشق آپ سب کا ٹاسک ہے جو مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور اس کی آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔